وہ ایک طرف اکیلا مسلمان ہے اور ایک طرف پوری دنیا ہے۔ یہ بات کوئی آج کی نہیں ہے، بہت زمانے سے ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کو اسلام کا اور ایمان کا پیغام دیا، ایک خدا کے ماننے کا پیغام دیا، تبھی سے یہ دو قوتیں، دو طاقتیں دنیا کے اندر پیدا ہو گئی۔ ستیزہ کار رہا ہے ہمیشہ سے تابد، چراغ مصطفی سے شرار بوجہلی۔ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہیں پر بیٹھیں گے۔ الحمدللہ مجمع بہت زندہ دل ہے اور ہم یہیں پر بیٹھیں گے۔ حضرت کے بعد ہم پھر آپ کے روبرو آئیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہی ہم یہاں سے اٹھیں گے۔ لہذا آپ حضرات بھی ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے آپ بھی ٹھان لیں، جب تک آپ کا سنیں گے نہیں اور دعا نہیں ہوگی ہم بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، اور جو ہمارے مہمان دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جن کا بیان آپ حضرات سننا چاہتے ہیں اور جن کے کو سننے کے آپ مشتاق ہیں، میں انشاءاللہ زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، اور اب میری عمر بھی نہیں ہے کہ گھنٹے دو گھنٹے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں۔ دوستوں اور بزرگوں، ملک اور دنیا کے حالات سے آج کے دور میں کوئی ناواقف نہیں ہے۔ ہر شخص دنیا کی خبروں کو دیکھتا اور سنتا ہے اور موبائل کے ذریعے آگاہی حاصل کرتا رہتا ہے۔ آج جو دنیا کا ماحول بن گیا ہے، وہ ایک طرف اکیلا مسلمان ہے اور ایک طرف پوری دنیا ہے۔ یہ بات کوئی آج کی نہیں ہے، بہت زمانے سے ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کو اسلام کا اور ایمان کا پیغام دیا، ایک خدا کے ماننے کا پیغام دیا، تبھی سے یہ دو قوتیں، دو طاقتیں دنیا کے اندر پیدا ہو گئی۔ ستیزہ کار رہا ہے ہمیشہ سے تابد، چراغ مصطفی سے شرار بوجہلی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ابو جہل نے جو نعرہ بلند کیا تھا کہ اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو دنیا سے مٹا دو، یہ نعرہ آج تک دنیا میں لگ رہا ہے اور قیامت تک لگتا ہی رہے گا۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان اقتدار میں تھے، قوت میں تھے، اقبال میں تھے، تو صہیونیت کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھی اور مسلمان اپنے قوت بازو کے ذریعے فتح حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ ترکی حکومت فتح کرتے کرتے ایشیا سے یورپ کے قلب تک پہنچ گئی اور یورپ کے بہت سے ممالک کو فتح کر کے اپنے قلمروں میں اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ وہ قوت کا، اقتدار کا زمانہ تھا، اقبال کا زمانہ تھا۔ پھر زمانہ نے پلٹا کھایا اور 1944-45 کے بعد سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا
جب سے خلافت ترکیہ کا خاتمہ ہوا مسلمان رو بزوال ہو گئے اور ہوتے ہی چلے گئے، پستے ہی چلے گئے، اور وہ صہیونی قوتیں جو کبھی میدان میں مسلمانوں سے جیت نہیں سکی تھی، آج نئی نئی ہتھیاروں کی بدولت، نئی نئی ٹیکنیک کی بدولت مسلمانوں پر چھا رہے ہیں اور بم گرا گرا کر کے نئے نئے ہتھیاروں سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ہر شہر جانب ہو رہا ہے۔ دنیا کی کسی بھی حکومت کے منہ میں زبان نہیں ہے جو اس قتل و غارت گری کے خلاف ایک لفظ بول سکے اور قاتل کو قاتل کہہ سکے، مظلوم کو مظلوم کہہ سکے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایسے وقت میں جب حالات اتنے نازک ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پہ کیا کیا؟ اپنے خدا سے لو لگایا۔ بدر کے میدان میں 313 صحابہ کو کھڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے مانگنے لگے کہ الہ العالمین، آج اگر یہ 313 کام آ گئے، میدان جنگ میں شہید ہو گئے، تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا زمین پر نہیں ہوگا۔ ہم کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مشکل تو یہ ہے کہ آج مسلمان اتنا غلط کاموں میں مصروف ہو گیا ہے اور دین سے اتنا دور ہو گیا ہے۔ آپ لوگ آواز بند کیجئے بھائی، ارے بیچ والے اپنی آواز بند کیجئے، سامنے والے خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، باتوں کو سنیں غور سے، بیچ میں بولیے نہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کیجیے۔ بیزار ہو گیا ہے۔ کیا اس کے پاس اللہ سے مانگنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے؟ وہ ہر ایک سے مانگتا ہے، حکومت کے کارندوں سے مانگتا ہے، مکھیا سرپنچ سے مانگتا ہے، ایم ایل اے ایم پی سے مانگتا ہے، حکام وقت سے مانگتا ہے، نہیں مانگتا ہے اس ذات سے نہیں مانگتا جو دینے سے تھکتی نہیں ہے، دینے سے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، جو زمین و آسمان کے خزانے کا مالک ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ سے ہمیں آپ کو دعا کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ان حالات کو بدل دے۔ آج ہمارے وجود پر خطرہ ہو رہا ہے، ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، مسجد چھوڑ دو، مدرسہ چھوڑ دو، قبرستان چھوڑ دو، خانقاہیں چھوڑ دو، قرآن کریم کو چھوڑ دو، علماء کو چھوڑ دو۔ یا اللہ ان حالات پر ہم کیا کریں؟ آپ ہماری مدد فرمائیے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، آپ ہمارا کوئی ایسا قائد پیدا فرمائیے جو ان حالات کا مقابلہ کر کے ہمیں نجات دلا سکے۔ دوستو اور بزرگوں، جب ملک میں آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی اور انگریزوں نے چیلنج کر دیا تھا کہ ہم ہندوستان سے اسلام کو مٹا دیں گے، ہم قرآن کریم کو مٹا دیں گے، اور سینکڑوں ہزاروں قرآن کریم کے نسخے انہوں نے جلا ڈالے، تو اسی ملک کے ایک شخص نے اس چیلنج کو قبول کیا اور دارالعلوم دیوبند کے نام سے مدرسہ قائم کیا، جس مدرسہ کو دیکھ کر پورے ملک میں چراغ سے چراغ جلتا گیا اور ہر گاؤں میں مدرسے بنتے گئے۔ آپ کے گاؤں میں بھی مدرسہ بن گیا، آپ کے پڑوس میں مدرسہ رحمانیہ بن گیا، اور کتنے مدرسے بن گئے، اور آج لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن ہیں جن کے سینے میں اللہ کی کتاب محفوظ ہے۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
युरीदूना युत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वलाकिन अल्लाह मुतिम्मु लिनूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये कुफ़ार और मुशरिकीन ये चाहते हैं कि अपने मुंह से फूंक करके हम अपने फूंकों से अल्लाह के नूर को, अल्लाह के चिराग को, अल्लाह की रोशनी को बुझा डालें, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करना चाहता है और उसे इत्माम तक पहुंचाना चाहता है। जाहिर है जिसकी हिफाजत खुदा करे, जिसकी हिफाजत की गारंटी और जिम्मेदारी खुदा ले, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इस्लाम दुनिया से नहीं मिट सकता है। खा पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, पूरी दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन इस्लाम दुनिया से नहीं मिटेगा। इस्लाम क़यामत तक रहने के लिए आया है। दोस्तों और बुजुर्गों, मसला हमारे और आपके वजूद का है। अगर हम इस्लाम के साथ कायम हैं, अगर हम इस्लाम को अपनी जिंदगी में दाखिल करते हैं और इस्लाम के दामन को मजबूती से पकड़ते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम के साथ हमारी भी हिफाजत फरमाएगा और हमको भी बचाएगा। लेकिन अगर हम जो हमारी जिंदगी है, जो हमारे हालात हैं, जो हम देख रहे हैं रात दिन, अगर यही हालात हमारे रहे तो सिर्फ सूरत और शक्ल से हम मुसलमान नजर आए, हमारे आमाल और किरदार और हमारे अखलाक इस्लाम के खिलाफ रहे, तो हमें कोई बचा नहीं सकेगा। इस्लाम बचेगा, इस्लाम कायम रहेगा। इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है। जब तातारियों का फितना आया तो खतरा ये पैदा हुआ कि अब इस्लाम मिट जाएगा। 40 लाख मुसलमानों को सिर्फ बगदाद के अंदर कत्ल किया गया। इतनी किताबें बगदाद में मुसलमानों की जलाई गई कि दरियाए दजले का पानी स्याह हो गया उसकी राख की वजह से। अब ये हर तरफ खदशा पैदा हो गया कि अब इस्लाम मिट जाएगा, ये तातारी इस्लाम को मिटा देंगे, ये खाकानी इस्लाम को मिटा देंगे, चंगेज खां की औलाद इस्लाम को रहने नहीं देगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मुसब्बिबुल असबाब भी है, खालिक़े असबाब भी है, और जिसने इस्लाम की हिफाजत अपने जिम्मे ली है, उसने उसी तातारी कौम में से एक नस्ल को इस्लाम की दौलत से नवाज दिया और दुनिया ने देखा कि इस्लाम की नशत सानिया हुई और फिर पूरी शान और शौकत के साथ इस्लाम दुनिया पर हुक्मरान हुआ और दुनिया पर उसका सिक्का चलता रहा। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह हमारा और आपका मोहताज नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कई जगह कहा है, अगर तुमने नमाज कायम नहीं की, दीन पर नहीं चले, अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा। उसे तो अपने आप को सजदा करवाना है। वो सजदा करने वाले हम आप हो या कोई और कौम हो, अगर हमने सजदा से इनकार कर दिया तो अल्लाह किसी और को तौफीक देगा। वो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर इस्लाम कबूल करके अल्लाह के सामने वो कौम झुकेगी, अल्लाह को सजदा करेगी, मस्जिदों को आबाद करेगी, तो दोस्तों और बुजुर्गों अल्लाह उसको इख्तियार देगा, इकबाल देगा, हुकूमत देगा। मेरे भाई, ये सोचने की बात है। आपने अभी सुन लिया ना कि ये जो सीसीटीवी कैमरा होता है, इससे भी बड़ा एक कैमरा है। ये बात समझ में नहीं आती थी जब हम पढ़ते थे और हमको बतलाया जाता था कि हमारे आमाल के रिकॉर्ड्स तैयार हो रहे हैं, तो ये बात उस जमाने में समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज तो हर बात समझ में आ रही है।
ایسے ایسے آلات آ گئے ہیں، موبائل کا ایسا ایسا کمال ہے کہ میں بول رہا ہوں اور مجھے خبر بھی نہیں کہ اس میں کتنے آدمی میری آواز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کے موبائل میں میرے نقل و حرکت ریکارڈ ہو رہے ہیں، میں کیا بول رہا ہوں سچ یا غلط وہ سب اس کے اندر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ کل اس کو وائرل کر دیں گے اور پورا گاؤں پورا علاقہ سن لے گا کہ فلاں مولوی نے کیا کہا اور کیا بولا۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے کھالوں کو، ہمارے جسم کے پٹھوں کو، ہمارے جسم کو وہ ٹی وی کیمرہ بنا دیا ہے، CCTV کیمرہ بنا دیا ہے۔ یہ ہمارے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کا یہ شراب پینا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوگا اور اللہ پوچھے گا کہ تم نے شراب پی، وہ انکار کرے گا کہ حضور میں نے شراب نہیں پی، تو اللہ تعالیٰ اس ریکارڈ کو CCTV کیمرہ کو چلا دے گا اور دکھا دے گا کہ دیکھو فلانی جگہ تم شراب پی رہے ہو، فلانی جگہ تم دارو پی رہے ہو، فلانی جگہ تم بھنگ کھا رہے ہو، فلانی جگہ تم افیم کھا رہے ہو، فلاں نشہ کر رہے ہو، فلاں برائی کر رہے ہو، فلانے کو قتل کر رہے ہو، فلانے کو گالی دے رہے ہو، یہ سب اس میں محفوظ ہو رہا ہے۔ ہماری زبانیں، ہمارے آنکھ، ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ، ہمارا پیٹ، یہ سب ہمارے خلاف گواہی دے گا اور سب ہمارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ میرے بھائی اس وقت کیا حال ہوگا ہمارا اور آپ کا؟ میں نے جو آیت کریمہ قرآن کریم کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتلائی ہے۔ اسی خطرے سے اور خدشے سے ہم سبوں کو آگاہ کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کی اتباع اور پیروی سے روکا، اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکا، من چاہی کرنے سے روکا، رب چاہی کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جو دنیا کے حالات ہیں، ملک کے حالات ہیں، ابھی آپ نے وقف بل کے حالات سنے کہ وقف بل پیش ہو چکا ہے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹری ٹیم کے حوالے، کمیٹی کے حوالے غور و خوض کے لیے کر دیا گیا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ جو مسلم پسندہ بورڈ کے صدر ہیں، ہمارے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل دامت برکاتہ جو مسلم جو امام شریعہ کے امیر شریعت ہیں، یہ سارے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارے لوگ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بل کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، ایک کام ہم بھی تو کریں کہ ہم جو ناجائز قبضہ کر رکھا ہے وقف کی جائیداد پر، کم از کم اس کو تو ہم آزاد کر دیں، اس کو تو ہم چھوڑ دیں۔ ہمارے باپ دادے نے جو جائیداد مسجد کے لیے دی یا اور کسی کام کے لیے دی، ہم اس کی پیداوار کھا رہے ہیں اور مسجد میں نہیں دے رہے ہیں، ہم اس کی پیداوار کھا رہے ہیں اور مدرسہ میں نہیں دے رہے ہیں، ہم ان زمینوں کو بیچ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے قاضی صاحب کا فتویٰ سن لیا کہ نہ تو اس کو بیچنا جائز ہے اور نہ واقف کے منشے کے خلاف اس کا خرچ کرنا جائز ہے۔ تو ہم کو اس کام سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، ہم بچیں اس کام سے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کو روکیں اس کام کرنے سے۔ میرے بھائی، اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہمارے کردار درست ہوں گے، ہمارے اخلاق درست ہوں گے، تو آج بھی دنیا ہم
کو ہاتھوں ہاتھ لینے کو تیار ہے۔ اپنا بیٹا کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ ہر شخص کو اپنا بیٹا، اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن وہی بیٹا جب شرارت کر بیٹھتا ہے، بدمعاشی کر بیٹھتا ہے، تو وہی باپ یا وہی ماں جو پیار سے اسے گلے لگاتی ہے، سینے سے چمٹاتی ہے، تھپڑ مار دیتی ہے۔ تو میرے بھائی آج ہمارا حال وہی ہے۔ دنیا آج بھی ہم کو سر آنکھوں پہ بیٹھانے کے لیے تیار ہے۔ دنیا صحیح سچ اور حق کی تلاش میں سرگرداں ہے، لیکن ہم نے سچ اور ہم نے حق کو پس پش ڈال دیا۔ ہم نے اس سچ کو، وہ جوہر، وہ ہیرا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالے کیا تھا اور جس کی ہم حفاظت کرتے رہے، تو دنیا ہم کو سر اور آنکھوں پہ بیٹھاتی رہی۔ ہم کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، ہم کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے رہے، لیکن جب وہ ہیرا کو، اس جواہر کو ہم نے کھو دیا، دھول میں دفن کر دیا، وہ ہے اسلامی اخلاق و کردار۔ آج بھی اگر ہمارا اخلاق صحیح ہو جائے، ہمارا کردار صحیح ہو جائے، تو آج بھی لوگ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور ہماری تقلید کریں گے، ہمارے پیچھے چلیں گے۔ میرے بھائی، ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے کردار پر غور کریں۔ اتنی چوٹیں پڑنے کے بعد بھی اگر ہم نہیں جگے اور ہم بیدار نہیں ہوئے اور ہم الگ الگ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بناتے رہے، تو پھر ہمارا حشر بہت برا ہوگا اور ہمارے وجود کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ مسلمانوں پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں انہیں دور فرمائے، اور اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے اور انہیں فتح و نصرت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔